اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت دوم، سبق نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ جوانی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس وقت عرب میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ تجارت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یعنی تجارت کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ تجارت کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا جو پیشہ تھا یہ اپنے چچا جناب ابو طالب سے آپ نے جو ہے یہ سیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایماندار جو ہے وہ تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے دوست اور دشمن سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے جو ہیں وہ پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک مالدار جو ہیں اور تجارت پیشہ جو ہیں وہ خاتون تھیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی جو ہے وہ تعریف سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا سامان لے کر جو ہے وہ تجارت کریں۔ وہ جتنا نفع جو ہے وہ دوسروں کو دیتی ہیں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا سامان جو ہیں وہ لے کر ملک شام جو ہیں وہ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جو غلام تھے مسٹر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا۔ اس وقت جب آپ کی عمر جو تھی وہ 25 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تھے، تو آپ نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے مال جو ہے وہ لے کر تجارت کے لیے ملک شام جو ہے تشریف لے گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک معزز، مالدار اور تجارت پیشہ جو ہیں وہ خاتون تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت کا علم ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تجارت کا مال جو ہے وہ بیچنے کی جو ہے وہ پیشکش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ پیشکش قبول کر لی، اور شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام میسرہ بھی جو ہیں وہ تھے۔ مال جو ہے بہت منافع سے جو ہے وہ فروخت ہوا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کئی مرتبہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر جو ہے وہ بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ جو ہے وہ تجارت میں جو تھا وہ خوب نفع ہوتا، بہت منافع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت اور شرافت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شادی کا جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر جو ہے نا انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے اسے قبول کر لیا نکاح کے پیغام کو، اور نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ راضی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے وہ جناب ابو طالب نے پڑھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور یہ پہلی خاتون تھیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شادی کی، اور ان کی وفات تک جو ہے وہ دوسری کسی خاتون سے جو ہے وہ شادی جو ہے وہ نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ سب سے پہلے جو ہیں وہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر کلثوم رضی اللہ عنہ، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ہیں پیدا ہوئے، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب جو ہے طیب اور طاہر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی جو ہیں وہ انتقال جو ہیں وہ کر گئے تھے۔ نبوت، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ عطا کی، یعنی نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو بھی خواب دیکھتے تو وہ صبح سچ ثابت ہو جاتا۔ تو ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے وہ قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہیں وہ تشریف لائے، اور فرشتے نے کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو فرشتے نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے دوسری مرتبہ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا کہ تیسری بار جو ہے وہ فرشتے نے تیسری بار پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو لوتھڑے جمے و خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب جو ہے وہ نہایت کریم ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے جو ہے وہ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم جو ہے وہ نہ تھا۔ یعنی پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے کی جو خوشخبری سنا دی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی، یعنی اسلام کو پھیلانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا جو ہے وہ سبق دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو آپس میں محبت، بھائی چارے اور صبر سے رہنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی۔ اسلام کی جو پہلی جو شہیدہ تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، مطلب سب سے پہلے جو شہیدہ تھیں جن کو شہید کیا گیا ان کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا جس سے جو ہے وہ دم توڑ گئیں۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ مختصر یہ سوالوں کے جوابات ہیں، یہ کام آپ نے جو ہے وہ اپنی بک پر کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ کون تھیں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ایک مالدار اور تجارت پیشہ جو ہیں وہ خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جو ہیں وہ محترمہ تھیں۔ شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جو ہے وہ کتنی تھی؟ تو شادی کے وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے۔ نبوت، عبداللہ رضی اللہ عنہ، عام الفعل، غار حرا، جھوٹ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ پہلی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا جو ہے وہ سبق دیا۔ جو جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ کام بھی آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس عیسوی سال میں پیدا ہوئے؟ 570 عیسوی، 571 عیسوی، 572 عیسوی، تو 571 عیسوی میں جو ہے وہ پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یمن کے حاکم کا نام کیا تھا؟ فرعون، حامان، ابرہہ۔ تو یمن کے حاکم کا نام جو ہے وہ ابرہہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ کون سے پرندے بھیج کر کی؟ ابابیل، طوطے یا شاہین؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت جو ہے وہ ابابیل جو ہے وہ بھیج کر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو کس ہستی کا جو انتقال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو ہے انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام کا نام کیا تھا؟ منصور، میسرہ، منظور۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام کا نام میسرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں جو ہے وہ نبوت عطا کی؟ 46 سال میں، 50 سال میں یا 40 سال میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ عطا کی۔ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیشہ جو ہے وہ اختیار کیا؟ کھیتی باڑی، ملازمت یا تجارت؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ جو اختیار کیا۔ پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں عبادت کر رہے تھے؟ غار ثور میں، غار حرا میں یا غار کہف میں؟ غار کہف میں۔ تو پہلی وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔